الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ارشاد فرمایا کہ جب تم رسولوں پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی درود پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ حسب معمول انشاءاللہ عز و جل آج بھی بعض موضوعات کے متعلق سوال جواب کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ یہ سلسلہ بالخصوص ہمارے یورپ کے UK کے اسلامی بھائیوں کے لیے مدنی چینل پر نشر کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ اس وقت آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اول تا آخر شرکت کی نیت سے شامل رہیے، توجہ کے ساتھ آپ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل علم دین کے متعدد مدنی پھول چننے کا موقع ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اس کی توفیق سے علم حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا آسان ہو گیا کہ گھر بیٹھے ہم مدنی چینل کے ذریعے مختلف موضوعات پر فقہی مسائل سیکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں غسل سے متعلق کچھ سوالات کو شامل کریں گے، اور جیسا کہ پچھلے سلسلے میں بھی اعلان کیا گیا تھا گزشتہ دنوں، تیمم کے مسائل سے متعلق بھی انشاءاللہ کچھ سوال جواب کو ہم شامل کریں گے۔ تیمم ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جس کے متعلق عام طور پر ہماری معلومات کم ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اس کے متعلق بھی چند سوالات ہمارے پاس موجود ہیں۔ کچھ سوالات جو ہمارے پاس کالز کی شکل میں موصول ہوتے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ عز و جل شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، اسے یاد رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولا غسل سے متعلق کچھ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کسی پر غسل فرض ہو گیا اور ابھی اس نے غسل کیا نہیں، کچھ کھانے پینے کی اسے طلب ہے، حاجت ہے، تو ایسی حالت میں کیا اسے کھانے پینے کی اجازت ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ بلا وجہ شرعی غسل کی ادائیگی میں تاخیر سے کام نہ لے۔ عام طور پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ غسل فرض ہو جاتا ہے، بلا وجہ غسل میں تاخیر کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس طرح کا کام کرنا شرعاً پسندیدہ نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر، کتا یا وہ شخص ہو جس پر غسل فرض ہو چکا ہو۔ تو یہ بلا وجہ شرعی تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر کسی پر غسل فرض ہو چکا ہے، اب اس کو کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، کھانے کا وقت ہو چکا ہے، تو اب ایسی صورت میں وہ بغیر غسل کیے بھی کھانا کھا سکتا ہے، کھانا کھانا اس کے لیے جائز ہے، البتہ تاخیر نہ کرے۔ اور اس کے لیے شریعت مطہرہ نے ایک دوسرا طریقہ یہ رکھا ہے کہ اگر فی الوقت غسل نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ نماز جیسا وضو کر لے پھر کھانا کھا لے، یا نماز جیسا مکمل وضو نہ کرے، کم از کم اتنا ہو کہ اپنا چہرہ دھو لے، کلی کر لے، ہاتھ دھو لے اور اس کے بعد کھانا کھا لے۔ بغیر غسل کیے اس طرح کھانا پینا یہ شرعاً مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اور اس طرح بے غسل حالت میں کھانا پینا محتاجی بھی لاتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ تنگ دستی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جنب کی حالت میں رہے اور بے غسل حالت میں کھانا پینا جاری رکھے، تو اس عمل سے بچنا چاہیے۔ البتہ گناہگار نہیں کہیں گے، ناجائز نہیں کہیں گے، لیکن مکروہ ہے۔ ریکارڈڈ سوال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔
میں شفیق اتاری ہند سے بات کر رہا ہوں. غسل کے بارے میں یہ سوال پوچھنا ہے مجھے کہ جیسا کہ بغل ہو گیا، اگر وہاں پر بال وغیرہ ہیں اور وہاں پر پانی بہنے کے بعد بھی سوکھا رہ جائے تو کیا غسل ہو جائے گا؟ یہ کچھ حصہ خشک رہ جانے سے متعلق پوچھ رہے ہیں. بغل کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ اگر وہاں پر پانی بہایا تو تھا جسم پر لیکن نہ پہنچا تو کیا غسل ہو جائے گا؟ غسل کے اندر جو 3 فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض ہے پورے جسم پر پانی بہانا. تو جس کے اندر بغلوں کا اندرونی حصہ بھی شامل ہے. بغل میں اگر بال ہیں تو ان بالوں کا دھونا بھی ضروری ہے. تو اگر کسی کے غسل کے اندر اس نے کچھ بے احتیاطی کی یا اپنے طور پہ وہ احتیاط کرتے ہوئے غسل کر رہا تھا، پھر اس کو کچھ جگہ غسل کے بعد ظاہر ہوئی کہ ان پہ پانی نہیں پہنچا تھا، تو اب اس پہ نئے سرے سے غسل کرنا ضروری نہیں. بس اس کو چاہیے کہ اس حصے کو جو غسل میں دھونے سے رہ گیا تھا اس پہ پانی بہا لے. تو یہ تو اس کے لیے حکم ہے کہ جو واقعتاً جس کو پتہ ہے کہ غسل میں یہ حصہ دھونے سے رہ گیا اور اس کا خشک ہونا نمایاں نظر آ رہا ہے. البتہ وسوسے کا شکار اس معاملے میں نہیں ہونا چاہیے کہ جب انسان اچھی طرح نہا رہا ہے اور ہاتھوں کو بلند کر کے اندرونی حصے میں بھی پانی پہنچا رہا ہے تو پانی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نہ پہنچے. اگر اطمینان احتیاط کے ساتھ اگر غسل میں پانی پہنچایا جائے بغل کے اندر اندرونی حصے میں تو پانی پہنچ جائے گا. ہاں، وسوسہ اگر کسی کو آتے ہیں تو اس کو اس معاملے میں وسوسے کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. صحیح. البتہ واقعی اگر تحقیق ہو جائے اور واقعی ظاہر ہے کہ وہ حصہ خشک رہ گیا تو اب اس کو صرف اس حصے جگہ کا کو دھونا ہی کافی ہے اور پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غسل فرض ہونے کی حالت میں قرآن مجید کو چھونے کے بارے میں کیا حکم شرعی ہے؟ اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ قرآن مجید کی صورت یا آیت مبارکہ کو بے وضو یا بے غسل کی حالت میں چھونا حرام ہے. اسی طرح جس شخص پر غسل فرض ہو گیا تو اس کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا بھی حرام ہے. اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، ترجمہ کنز ایمان، اسے نہ چھوئیں مگر باوضو. اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جس کو غسل کی حاجت ہو یا جس کا وضو نہ ہو یا حائضہ عورت یا نفاس والی، ان میں سے کسی کو قرآن مجید کا بغیر غلاف وغیرہ کسی کپڑے کے چھونا جائز نہیں. اور بے وضو کو قرآن شریف یاد پر یعنی بے وضو شخص زبانی قرآن شریف پڑھ سکتا ہے. البتہ جس شخص پر غسل فرض ہو اس کو اور حائضہ کو زبانی قرآن شریف پڑھنا بھی جائز نہیں. تو قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جس شخص کو غسل کی حاجت ہو. صحیح، جزاک اللہ. بعض اوقات لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ میت کو اگر غسل دیا، نہلایا، تو جو نہلانے والا ہے، غسال ہے، غسل دینے والا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ اس پر بھی غسل کرنا واجب ہو گیا، لازم ہو گیا. اسی طرح مختلف علاقوں میں مختلف قوموں کے اندر اس طرح کے رواج بھی سنے جاتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاں تعزیت کے لیے جائیں، میت کے گھر میں جائیں تو غسل کر کے جائیں، یا واپس آئیں تو اب اس پر بھی غسل کرنا ضروری ہے. اور بعض لوگوں میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر میت والے گھر سے واپس آ کر غسل نہ کیا گیا تو میت کی وجہ سے برے اثرات کا سامنا ہو سکتا ہے. تو ان دو باتوں کے بارے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ جہاں تک مردے کو نہلانے کے بارے میں اس کے بعد غسل کرنا، تو فقہاء کرام نے اس کو مستحب قرار دیا ہے کہ مردہ نہلانے کے بعد غسل کرنا مستحب بہتر ہے. جی. اور جو دوسرا کہ وہ تو اگر کسی نے غسل اگر کیا اور وہ شخص اپنا میت کے گھر جائے گا یا مردے کے گھر جائے گا تو اس پہ اثرات ہو جائیں گے. تو یہ ساری لغویات اور فضولیات ہیں، ان کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں. اس طرح عوام میں طرح طرح کے ہر قوم میں ہر علاقے میں مشہور ہیں. کسی میں مشہور ہے کہ چھپکلی جسم پہ چڑھ جائے تو پھر غسل فرض ہو جاتا ہے، کسی پہ ہے کہ اگر اس کو مار دیں تو اس کے بعد غسل کرنا. تو شرعاً ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ان کے بعد غسل کرنا لازم ہے. اور اس طرح کے وسوسوں کا ہمیں شکار بھی نہیں ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیرہ. مدنی چینل کے ناظرین، علم دین کی کمی کی وجہ سے اس طرح کے معاملات کے اندر، شکوک و شبہات کے اندر بعض لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس قدر زیادہ مبتلا ہوتے ہیں کہ اگر
اس کے مطابق وہ عمل نہ کر پائیں تو پھر وہ اپنے آپ کو مریض اور آصف زدہ نہ جانے کیسا کیسا وہ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو علم دین کی جہاں دیگر برکات ہیں، وہیں پر ایک بہت بڑی برکت یہ بھی ہے کہ جو علم والا شخص ہو یا اہل علم کی صحبت اختیار کرنے والا ہو تو اس طرح کے وسوسوں سے، شبہات سے، عجیب و غریب قسم کے خیالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو علم حاصل کرنا چاہیے، اہل علم کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان سے فیضیاب ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ عزوجل ہمارے دینی اور دنیاوی ہر دو طرح کے مسائل کا حل بھی ملے گا اور ہماری زندگی آسان بھی ہوگی، ورنہ بعض اوقات جہالت کی وجہ سے بندہ اپنے آپ پر ایسی مصائب، ایسے مشکلات اور ایسی آزمائشوں میں اپنے آپ کو شکار کر لیتا ہے کہ جس کی نہ شرعاً کوئی حیثیت ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا دوسرا موضوع تیمم سے متعلق تھا۔ تیمم عام طور پر لوگوں کو اتنا تو ضرور معلوم ہوتا ہے کہ وضو کا ایک طرح سے نعم البدل ہے کہ اگر وضو نہ کر پائیں تو تیمم کر لینا چاہیے، اور مٹی سے یہ تیمم ہوتا ہے۔ اب اس کی کیا شرائط ہیں، کن وجوہات کی بنا پر تیمم کرنے کی اجازت ہوتی ہے، پھر تیمم کا طریقہ کار کیا ہے، اس بارے میں تفصیلی معلومات عام طور پر کم پائی جاتی ہیں۔ آئیے تیمم کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تیمم سے متعلق قرآن و حدیث میں ہمارے لیے کیا احکامات ارشاد فرمائے گئے ہیں، تیمم کا ثبوت اور اس کے بارے میں جو قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہو، اگر اس سے متعلق کچھ آپ تفصیل ارشاد فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں تیمم کی فرضیت کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ تیمم کن کن صورتوں میں ضروری ہو جاتا ہے، اور وضو یا غسل کی طاقت نہ ہو، استطاعت نہ ہو پائے تو پھر اب نماز وغیرہ کے مسائل حل کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے تیمم کی اجازت اور یہ فرضیت یہاں پہ بیان فرمائی۔ ارشاد خدا بندی ہے وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، یعنی اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، یعنی وضو اس کا ٹوٹ گیا ہو، یا بیویوں سے ملاپ کیا ہو، تو یہ وہ امور ہیں کہ اب نماز پڑھنے کی کسی کو حاجت ہو تو اس کو وضو یا غسل کرنا ہوگا۔ تو ارشاد خداوندی ہے جس میں آگے اس کا ترجمہ ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر اگر تمہیں پانی نہ ملے تو ارشاد ہوا کہ پاک مٹی کا قصد کرو۔ اب پاک مٹی حاصل ہو گئی، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، تو اس کے ذریعے اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تیمم کے حکم کو بیان فرمایا، اور احادیث مبارکہ میں بھی جو کہ اس کے شان نزول سے تعلق رکھتی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی تیمم فرمایا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ایک قافلے میں تھے اور سفر جاری تھا، اور سفر کرتے کرتے ذات الجیش یا بیدا کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرا ہار میرے گلے سے گر گیا، اب اس کو ڈھونڈنے کے لیے قافلے کو روکنا ہوا۔ رات کا وقت ہو چکا تھا، لوگوں نے ہار کو تلاش کیا، لیکن کافی وقت گزر جانے کے باوجود ہار نہ ملا۔ اب وہ مقام ذات الجیش یا بیدا، یہ دو جگہوں کے نام ہیں، تو یہ دو جگہیں ایسی تھی کہ جہاں پر پانی قرب و جوار میں کہیں پر بھی نہیں میسر تھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس بھی پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا، نماز بھی پڑھنی تھی اور دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں، تو پانی اس وقت موجود نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار کی وجہ سے پورا قافلہ رک گیا اور لوگ ایسی جگہ پہ آ چکے ہیں جہاں پانی بھی نہیں ہے، تو بہت زیادہ دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور
کچھ گرم جملے ارشاد فرمائے کہ آپ نے یہ کیا پورے قافلے کو روک دیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس سفر میں رک گئے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم میرے ران پر آرام فرما رہے تھے، سر مبارک رکھا ہوا تھا اور آرام فرمایا۔ جب صبح ہوئی تو اس وقت لوگوں کے پاس پانی وغیرہ کا کوئی سامان نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آیت تیمم نازل ہو گئی اور تیمم کا حکم ہوا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے تیمم کیا، اور جیسے ہی قافلہ چلنے کے لیے میری اونٹنی کو اٹھایا گیا تو جو ہار گم ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے ہی یہ پورا قافلہ رکا تھا، تو وہ ہار میری ہی اونٹنی کے نیچے موجود تھا۔ تو اس واقعے پر حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس تیمم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا، اور ایک آسانی کہ پانی نہ ہو تو ایک آسانی کی صورت ملنے پر حضرت سیدنا اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ما ہی بأولی برکتکم یا آل ابی بکر، کہ اے ابو بکر کی اولاد، یہ جو آیت تیمم نازل ہو گئی، ایک رخصت کا حکم آ گیا، یہ آپ حضرات کی برکتوں میں سے کوئی پہلی برکت نہیں ہے، بلکہ آپ حضرات کی برکات کا سلسلہ تو جاری و ساری ہے، اور من جملہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور ایک اور روایت مسلم شریف کی ہے، اس میں حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ ام المؤمنین میں شکریہ کے الفاظ ادا کرتے ہوئے، دعائیہ کلمات ادا کرتے ہوئے کہا کہ جزاک اللہ خیرہ، کہ آپ کی طرف سے ہمیں تیمم کا حکم آپ کے اس واقعے سے ہمیں مل گیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر جزا عطا فرمائے۔ فواللہ ما نزل بک امر قط الا جعل اللہ لک منہ مخرجا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی آپ کی طرف کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی میں آپ کے لیے کوئی آسانی کی راہ نکال دیتا ہے۔ اور فرمایا وجعل للمسلمین فیہ برکتا، اور آپ کی اس پریشانی میں، اس پریشانی کے ہونے پر آپ کے لیے رستہ نکلا اور مسلمانوں کے لیے برکت ہوگا، سامان بن جاتا ہے۔ تو یہ تیمم کا حکم آ جانا، یہ آپ کے لیے آسانی کہ تیمم میں مسلمانوں کے لیے برکت بھی ہو گئی، کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں بھی کوئی مسلمان نماز کی ادائیگی سے محروم نہیں رہے گا۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے تیمم کے ذریعے نماز ادا فرمائی۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے صحابہ کرام کی، اور کس طرح کیا وہ پرکیف لمحات ہوں گے جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی آیات کے نزول ہونے کا تذکرہ سنتے ہوں گے۔ آیات کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن نازل ہوتا تھا، اولاً سرکار سے سنتے تھے اور پھر اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان صحابہ کرام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آیت قرآنی اور اس کے شان نزول کے ضمن میں آپ نے روایتوں کی روشنی میں تیمم کے حکم کا بیان کیا۔ اب کچھ یہ بھی بیان ہو جائے کہ تیمم کی شرائط کیا ہیں اور تیمم کرنے کا درست طریقہ کیا ہے۔ تیمم عام طور پہ جیسے ہمارے یہاں پہ لوگوں میں ایک کانسیپٹ ہے، پانی نہیں ہے تیمم کر لو، جی جی، نماز پڑھ لو، اللہ قبول کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نمازیں وہی قبول فرمائے گا کہ جو نماز اس کی شرائط اور ان کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کی جائیں گی۔ تو کیا ایسا نہیں ہے کہ پانی نہ ہو تو تیمم کر لیا جائے؟ تو مطلقاً ایسا نہیں ہے کہ پانی نہ ہو تو تیمم کر لیں۔ تو اس کے شریعت مطہرہ نے پورے قواعد کن کن صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر میں پانی ختم ہو گیا تو بس تیمم کر لو، نماز پڑھ لو۔ ہم جس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے اپنے محلے کی، بجلی نہ ہونے کی بنا پر پانی نہیں بھر پائے، پانی نہیں مل پائے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ تو اس کے باقاعدہ کچھ شرائط ہیں۔ تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس آدمی کا وضو نہیں ہے یا جس آدمی کو غسل کرنے کی حاجت اور ضرورت پڑ رہی ہے، اب وہ پانی پر قدرت نہیں پا رہا، تو ایسے شخص کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اب وہ تیمم کرے گا اور اس کے مطابق ہی نماز ادا کرے گا۔ اس کی پانی کچھ پر تفصیل ہو جائے کہ قدرت نہ پائے، اس کو کیسے بیان کریں گے؟ پانی پر قدرت نہ پانا یہ مختلف نوعیت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو پانی پہ قدرت یہ ہے کہ پانی ہے لیکن پانی استعمال کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا۔ تو قدرت نہ رکھنے کا مطلب یہ کہ اس کو ایسی بیماری لاحق ہے کہ اگر یہ وضو کرتا ہے تو یا غسل کرتا ہے
تو وضو یا غسل کرنے کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ جائے گی، یا جو بیماری ہے اگر یہ وضو غسل نہ کرے تو جلد صحیح ہو جائے گا، وضو غسل کرے گا، پانی کا استعمال کرے گا تو یہ بیماری بہت دیر میں دور ہوگی۔ اور اس کا اس حوالے سے ظن غالب ہو، ٹھیک ہے، یا اس کا تجربہ بارہا کا یہی ہے کہ اس بیماری میں جب بھی میں مبتلا ہوا، وضو غسل کرنے کی وجہ سے مزید مرض میں اضافہ ہوا یا وہ مرض دیر تک طول پکڑ گیا، تو اس کا تجربہ ہو یا اس کو کسی طبیب حاذق مسلمان اچھے ماہر ڈاکٹر نے طبیب نے اس کو بتایا ہے کہ اس بیماری میں آپ کا پانی کا استعمال کرنا نقصان دہ ہے، تو یہاں پانی ہے لیکن پانی کے استعمال پر بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو شریعت مطہرہ نے وضو غسل کے حوالے سے اس کو یعنی گویا قادر نہیں مانا کہ یہ وضو پر قادر نہیں ہے۔ بظاہر تو پانی ہے لیکن اس کے استعمال پر اس کو قدرت نہیں ہے، کر نہیں سکتا اس کو، تو اس صورت میں یہ ایک صورت اب یہ تیمم کرے گا، دوسری صورت یہ کہ پانی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پانی نہ ہونا اس کو نہیں کہتے کہ گھر میں پانی ختم ہو گیا تو تیمم کر لیں، بلکہ پانی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس مقام پر بھی ہے، شہر میں یا کسی گاؤں میں یا کسی صحرا میں یا کسی روڈ سڑک وغیرہ پر یہ ہے، اور وہاں پر چاروں طرف 1 میل اس طرف دائیں بائیں یعنی جس جگہ یہ کھڑا ہے اس کی ہر سمت چاروں طرف 1 میل تک پانی نہ ملنے کا اس کو یقین ہو یا ظن غالب ہو، تو ایسی صورت میں اب یہ تیمم کرے گا، یا یہ صورت ہے پانی بھی موجود ہے لیکن اس وقت سردی اتنی ہے، غسل اس کو کرنا ہے یا نہانا ہے اور اس وقت سردی اتنی سخت ہو چکی ہے کہ نہائے گا یا غسل کرے گا تو بیمار ہو جائے گا، ہے بھی صحیح لیکن جب بھی اس کنڈیشن میں اس نے غسل کیا یا وضو کیا تو یہ بیمار ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو تیمم کی اجازت ملے گی، لیکن اس کی کچھ شرائط مزید یہ ہیں کہ اگر اس پہ غسل فرض ہو چکا ہے یا وضو اس کو کرنا ہے اور اس کے پاس کوئی وضو کرنے یا غسل کرنے کے بعد لحاف اوڑھ کر تھوڑے ٹھنڈک کم کرنے کا سامان بھی نہیں ہے، کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو نقصان سے محفوظ نہیں کر پائے گا، تو یہ ایک صورت ہے، یا پانی ہے لیکن دشمن کھڑا ہوا ہے اور اس کو خطرہ ہے کہ میں اگر پانی لینے کے لیے جاؤں گا تو دشمن مجھے نقصان پہنچائے گا، یا جنگل میں کنواں تو ہے لیکن ڈول رسی نہیں ہے کہ پانی تک پہنچے، تو یہ بھی قدرت نہ ہونے کی ایک مثال ہے، یا اس کے پاس پانی ہے اور یہ سفر میں ہے اور اس کو پتہ ہے کہ مجھے جہاں تک پہنچنا ہے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے یہ جو پانی ہے یہ کافی ہے، اگر میں نے اس میں وضو کیا تو وضو کرنے کی وجہ سے جو پیاس کا معاملہ ہے، پیاس لگے گی تو اس وجہ سے اس کو یہ عذر ہوگا، پانی پیے گا تو وضو کرے گا تو پیاس کے معاملات پڑ جائیں گے، تو اس صورت میں پینے کا پانی اپنا استعمال میں رکھے اور وضو کی جگہ تیمم کر لے، یا جس جگہ یہ ہے وہاں پر پانی بہت زیادہ مہنگا ملتا ہے، اس کی پہنچ سے زیادہ ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو تیمم کرنے کی اجازت، یا ایک صورت یہ ہے کہ پانی قافلہ رکا ہے یا ٹرین رکی ہے اور پانی قریب میں نظر نہیں آ رہا، اب یہ پانی تلاش کرے گا تو ٹرین چل پڑے گی، قافلہ نظر سے اوجھل ہو جائے گا، تو اس صورت میں بھی اس کو تیمم کی اجازت مل جائے گی۔ اور ایک یہ ہے کہ عید کی نماز کے بالکل کھڑی ہو چکی ہے، اب اس کو وضو کرنے یا غسل فرض ہو چکا ہے اور غسل کرنے میں اتنی تاخیر ہو جائے گی کہ ادھر جماعت عید کی نکل جائے گی اور اطراف میں کہیں پر بھی اس کو عید کی نماز نہیں مل پائے گی، تو اس صورت میں بھی فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ تیمم کر کے نماز میں شامل ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے تیمم کی اجازت کی صورتوں کا بیان فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اس کو بغور سنا ہوگا اور اپنے پاس لکھ بھی لیا ہوگا، ایسی باتوں کو ضرور لکھ لیا کریں کیونکہ بہت ساری باتیں چونکہ ہم نے پہلی مرتبہ سنی ہوتی ہیں تو وہ سننے سے یاد نہیں ہوتی اور غلطی کا امکان بھی رہتا ہے کہ بیان کچھ کیا گیا ہوتا ہے لیکن ہم سمجھ کے یاد کر کے کچھ جو ہے اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اپنے تائیں ہم درست کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ برعکس معاملہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی اس طرح کے مسائل کا بیان ہو تو کوشش کر کے اسے لکھ بھی لیا کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے مفید رہے گا۔ یہ تو وہ صورتوں کا بیان تھا کہ تیمم کی اجازت ان صورتوں میں ہو جائے گی۔ اب کسی کو واقعی ایسی صورت درپیش ہو گئی اور اسے تیمم کرنے کی اجازت مل گئی تو اب وہ کس طرح سے تیمم کرے؟
تیمم کرنے میں تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ انگلیاں کشادہ کر لیں، دونوں ہاتھوں کی کشادہ کرنے کے بعد جو چیز جن سے زمین سے تعلق رکھتی ہو، جیسے پتھر، چونا وغیرہ جو زمین کی پیداوار زمین سے نکلتی ہیں، اور تو ان پر یہ اپنے ہاتھوں کو انگلیاں کشادہ کر کے مارنے کے بعد اگر گرد غبار اس کے ہاتھوں پہ لگ جائے تو اس کو ایسے نہیں جھاڑے گا، بلکہ انگوٹھے کی جڑ سے اس کو یوں ملا کے جھاڑ لے۔ جھاڑنے کے بعد اب اس نے چہرے کا سب سے پہلے مسح کرنا ہے، تو چہرے کی جہاں سے بال عام طور پہ جمنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک یہ چہرہ ہے، تو اس چہرے کے مکمل حصے پر اس کا ہاتھ پھرنا چاہیے۔ اگر ہونٹوں کو یہ بند کر لے گا تو اب اوپر والے حصے پہ ہاتھ پھر گیا اور اندرونی حصہ جو اس وقت یعنی بند کرنے کی وجہ چھپ جائے گا، تو اس پہ بھی ہاتھ پھیرنا ضروری ہے۔ البتہ عام طور پہ جیسے نارمل طریقے سے منہ ہوتا ہے تو اندرونی حصہ جو ہونٹ کا تر رہتا ہے اس کے اوپر ہاتھ پھیرنا ضروری نہیں، جو خشک حصہ ہے اس پہ ہاتھ پھیرنا ضروری ہے، اور آنکھوں کے اوپر، بھووں پر، پلکوں کے اوپر والی سائڈ، پپوٹوں پر، ان پر بھی ہاتھ پھیرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح مونچھوں پر داڑھی ہے تو اس پر، ناک کے اطراف میں، تو ان تمام جگہوں پہ اس کا ہاتھ پھیرنا یہ ضروری ہے۔ پانی سے زیادہ احتیاط اس میں سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ پانی کا معاملہ تو ایسا ہے نا کہ مائع ہے، وہ پانی اس پہنچ کا جاتا ہے، پھیلنا آسان ہے، وہ پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر مسحے میں احتیاط نہ کی تو کسی جگہ کا چھوٹ جانے کا امکان زیادہ رہے گا۔ اس میں تھوڑا احتیاط زیادہ برتی جائے کہ پانی ایک ہے اوپر سے ہم چھوڑتے ہیں تو وہ اپنی بہتا ہوا آ جاتا ہے، تو اس کے اندر چہرے کو اچھی طریقے سے مسح کیا جائے، اور اس کے بعد جب ہاتھوں کا معاملہ ہوگا تو پہلے سیدھے ہاتھ کا مسح کریں گے، اس کے بعد دوسرے بائیں ہاتھ کا مسح کیا جائے گا۔ تو ایک طریقہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے دوبارہ ہاتھ ماریں گے، یہ جو ہم نے پہلی مرتبہ ہاتھ مار کے چہرے کا مسح کیا، اب یہی ہاتھ مسح کے لیے ہاتھوں کے کافی نہیں، بلکہ اب ہمیں نئے سرے سے دوبارہ ہاتھ زمین پہ مارنا ہوگا۔ 3 مرتبہ زمین پر ہاتھ ماریں اور اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے یہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر سیدھے ہاتھ کی انگلی کی پشت پر الٹے ہاتھ کی انگلیوں کو رکھتے ہوئے یہ کوہنیوں تک اس طرح لے جائیں گے، واپسی میں اس طرح واپسی لائیں گے، اور یہی طریقہ کار کہ انگلیوں کا پیٹ الٹے ہاتھ کی انگلیوں کے پشت پر رہے گا، اور یہ سلسلہ کھینچتے ہوئے جائے گا کونی تک، اور وہاں سے یہ واپسی لے کر آئے گا۔ اور اس کے اندر جو مقامات ایسے کہ جہاں پر انگلیاں نہیں پھریں تو ان پہ پھر یہ ہاتھ اچھی طرح سے مسلے گا، انگلیوں میں خلال بھی کرے، اور اگر گرد غبار مٹی پر غبار پہ مارنے کی وجہ سے اگر انگلیوں کے درمیان میں پہنچ گئی ہے تو ان کا خلال کرنا مسنون ہے، اور اگر اس میں گرد و غبار نہیں پہنچا ہوگا تو اس کا خیال کرنا بھی ضروری ہوگا۔ تیمم میں نیت بھی ضروری ہے، تیمم کے اندر نیت کا بھی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ نے بیان فرمایا نا کہ چہرے کا مسح کرنا اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا کوہنیوں تک، اس کے ساتھ ساتھ نیت کرنا کہ میں طہارت حاصل کرنے کے لیے یا نماز حلال ہونے کے لیے کہ میں نماز پڑھ سکوں یا قرآن پاک پڑھ سکوں، تو اس طرح کی نیت دل میں رکھتے ہوئے یہ تیمم کرے گا، تو اس کے لیے ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے تیمم کا طریقہ سماعت کیا۔ میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ تیمم سے متعلق جو احکامات ہیں الحمدللہ فقہ کی مختلف کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے، البتہ اردو زبان میں نہایت ہی آسان انداز پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی اس نماز کے موضوع پر جو مایہ ناز کتاب ہے نماز کے احکام، وہ آپ حاصل کر لیجئے۔ اس کے اندر رسالہ تیمم سے متعلق موجود ہے، انشاءاللہ عزوجل اس میں آپ کو یہ تمام مسائل جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے مل جائیں گے۔ اگر آپ کو کسی مسئلے کو دوبارہ سننا یا دیکھنا آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ ضرور اس کتاب کو حاصل کیجئے، بلکہ ہر گھر میں اس کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ وقتاً فوقتاً ہمیں نماز کے مسائل درپیش رہتے ہیں، وضو کے مسائل درپیش رہتے ہیں، غسل سے متعلق کچھ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ عزوجل یہ کتاب آپ کے گھر میں ہوگی تو آپ کی بہترین رہنما ثابت ہوگی۔ نماز کے احکام نامی کتاب دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ اسلامی بھائی جو فزیکلی کسی مکتبے تک رسائی ان کے لیے ممکن نہیں،
دنیا کے ایسے علاقوں کے اندر موجود ہیں تو وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے استفادہ کر سکتے ہیں. وزٹ کریں www.dawatislami.net. اس ویب سائٹ پر آپ ہماری لائبریری کو سرچ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس لائبریری میں آپ کو نماز کے احکام نامی کتاب ضرور مل جائے گی. ریکارڈڈ کال کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس کال میں سائل کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. السلام علیکم, میرا نام محمد عدنان وحید, میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں. ارے مولانا صاحب, ہم کو یہ بتاؤ کہ تیمم کن کن چیزوں سے کر سکتے ہیں اور اس کی اسپائر ٹائمنگ کب تک ہوتی ہے؟ ہند سے ہمارے کالر تھے, انہوں نے کال کی تھی, بڑے میٹھے انداز میں انہوں نے کال کی. وہاں کا انداز ہے, مختلف علاقوں میں مختلف انداز میں کال کی جاتی ہے, بڑا لطف آیا. ارے مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اپنائیت ہے اور تیمم کن کن چیزوں سے کر سکتے ہیں, تو یہ پوچھ رہے ہیں. اور دوسرا ایکسپائری یعنی تیمم کی اختتام کیا ہے, کوئی ایسی مدت بھی ہے کہ جس کے بعد تیمم ختم ہو جائے گا, اس کے بارے میں ہمارے ہند کے اسلامی پوچھنا چاہ رہے ہیں. جو چیز جن سے زمین سے ہو تو اس سے تیمم جائز ہے, اور جو چیز جن سے زمین سے نہیں اس سے تیمم جائز نہیں. جن سے زمین کیا ہے, تو فقہ کرام نے اس کی نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہو, نہ نرم ہوتی ہو, نہ پگھلتی ہو, وہ جن سے زمین سے. مثلا ریت, چونا, مٹی, پتھر, عقیق اور جواہر و موتی وغیرہ, تو یہ جن سے زمین سے ہیں. تو ان پہ اگر کسی نے تیمم کی حاجت ہو تو ان پہ تیمم کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ, بڑا پیارا اصول آپ نے بیان کیا. جن سے زمین کے بارے میں غور کرنا ہے کہ اس سے ہم تیمم کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا غور کریں کہ وہ چیز جن سے زمین سے, اور اس کی تعریف میں آپ نے 3 چیزیں بیان کی کہ جو چیز آگ سے نہ راکھ ہوتی ہو, نہ نرم ہوتی ہو, نہ پگھلتی ہو, وہ جن سے زمین سے تیمم کر اس سے تیمم جائز ہے. اس میں چند ہیں, ورنہ یہ تو سینکڑوں چیزیں جو جن سے زمین سے, لیکن مثال کے طور پہ چند بہت آسانی رہے گی. ریت, مٹی اور اس طرح پتھر عقیقہ. اور جہاں تک اس کی ایکسپائر ٹائمنگ ہے تو اس میں جس چیز سے وضو اور غسل ٹوٹ جاتا ہے تو اسی سے تیمم بھی ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ جس نے جس عذر کی بنا پر تیمم کیا تھا, جیسا کہ ہم نے سنا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کو طبیب حاذق یا کسی ماہر ڈاکٹر نے یا اس کو خود تجربہ ہے کہ اگر میں اپنا وضو کروں گا تو بیمار ہو جاؤں گا, تو ایسی صورت میں جب اس کا عذر ختم ہو جائے گا, یعنی بیمار درست ہو گیا, تو اس کا تیمم ختم ہو جائے گا, وہ وضو ہی کرے گا. اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس پانی نہیں تھا, اس کو پانی مل گیا تو وہ اس کا تیمم ختم ہو گیا, وہ پانی سے وضو ہی کرے گا. تو یہ آسان سا یہی ہے کہ جس چیز سے وضو غسل ٹوٹ جائے گا اس سے تیمم ختم ہو جائے گا, اور جو عذر جس عذر کی بنا پر اس نے تیمم کیا تھا جی وہ جب ختم ہوگا عذر تو وہ چیز بھی تیمم بھی ختم ہو جائے گا. جزاک اللہ. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. السلام علیکم, میں محمد اختر اتاری حمزہ شوگر ملز پنجاب سے بات کر رہا ہوں. تیمم کے بارے میں میرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب ایک ایسے مہلک مرض کا شکار ہیں کہ اگر وہ وضو کریں گے تو مرض کو بڑھ جانے کا خدشہ ہے, تو اس صورت میں وہ تیمم کر کے امامت کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ جبکہ مقتدی وضو کے ساتھ ہوں تو کیا وہ تیمم کر کے نماز پڑھانے والے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جزاک اللہ. اختر بھائی نے سوال کیا ہے کہ امام کسی عذر کی وجہ سے تیمم کر رہا ہے تو کیا اس کے پیچھے جو وضو کر کے آئے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا درست ہوگا؟ اگر واقعی امام صاحب ایسے مرض میں مبتلا ہیں جس سے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو ان کے پیچھے جو وضو کرنے والے ہیں ان کی نماز ہو جائے گی بلا کسی کراہیت وغیرہ کے. صدر الشریعہ بدر طریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ جس نے وضو کیا وہ تیمم کرنے والے کی, اور پاؤں دھونے والا موزے پر مسح کرنے والے کی, اور اعضائے وضو کا دھونے والا پٹی پر مسح کرنے والے کی اقتداء کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. تو اسی طرح میں اگر وہ لیکن مرض جو ہے اس کا وہ پھر متعین ہونا ضروری ہے کہ واقعی وہ مرض شدید ہے کہ جس میں بڑھ جانے کا اندیشہ ہو, ورنہ اگر چھوٹے موٹا مرض ہو جس کے امام صاحب نے خود ہی گمان کر لیا تو اس میں یہ دیکھا جائے گا. یعنی درست اجازت کی صورت میں اگر امام نے تیمم کیا ہے تو بلا کراہت مقتدی جو کہ وضو کر کے آئے ہیں تو ان کا اقتداء کرنا جائز ہے.
اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عبد الحمید اتاری جیٹا بٹا خانپور کٹورا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں عمرے کی سعادت حاصل کر کے واپس آ رہا ہوں, سفر کی حالت میں ہوں اور میرے پاس سوائے آب زمزم کے اور کوئی پانی نہیں ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ میں آب زمزم سے وضو کر سکتا ہوں یا میں تیمم کروں؟ میرا دل آب زمزم سے وضو کرنے کے لیے نہیں مان رہا, تو اس وجہ سے تیمم کر سکتا ہوں یا نہیں؟ جواب دے کر رہنمائی فرمائیے. لگتا ہے عبدالحمید بھائی اب تو اپنے گھر پہنچ چکے ہوں گے. جب انہوں نے کال ریکارڈ کروائی ہوئی اس وقت یہ سفر پر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے سفر مدینہ کو قبول فرمائے. پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ زمزم شریف ہے میرے پاس, جب تھا ان کے پاس, کیونکہ ہماری کال جو وہ ریکارڈ شدہ ہوتی ہیں, تو اور شاید ان کے پاس پانی نہیں ہوگا سوائے زمزم کے. تو ایسی حالت میں بندہ کیا کرے؟ کیا زمزم سے وضو کرے گا؟ جیسے کہ انہوں نے کہا, واقعی ایک دل میں بات آتی ہے کہ زمزم سے وضو کیسے کروں, جا رہے اس میں پاؤں بھی دھونا ہے, نیچے بھی گرنا ہے اس میں. دیکھیں ایسے یہ ایک آب زمزم ایک متبرک پانی ہے, لیکن جہاں تک وضو یا غسل کرنے کا شرعی حکم ہے تو اس میں یہی حکم ہے کہ اگر کسی کے پاس آب زمزم موجود ہے اور نماز کا وقت ہو چکا ہے اور دیگر پانی ملنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے, جس جگہ پر یہ موجود ہے اس مقام پر کوئی دوسرا پانی نہیں مل سکتا, آب زمزم ہی اس کے پاس ہے, اور پیاس وغیرہ اور دیگر معاملات جو ضروریات زندگی سے جن کا تعلق ہوگا ان سے یہ آب زمزم فاضل ہے, زائد ہے. تو ایسی صورت میں اس شخص کو آب زمزم سے وضو کرنا ہوگا. اگر غسل کی بھی بالفرض حاجت پڑ گئی اور پانی آب زمزم اس کی دیگر ضروریات جو کھانے پینے سے متعلق ہیں اور سفر میں اور کوئی پانی نہیں مل پا رہا, تو ایسی صورت میں اس کو غسل بھی اگر کرنا پڑ رہا ہے تو غسل کرنا ہوگا. آب زمزم کی موجودگی میں اس کا تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا, اس کو وضو یا غسل ہی کرنا ہوگا. جزاک اللہ. امید ہے آپ نے یہ مسئلہ سن لیا ہوگا. اگرچہ آپ کا سفر جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہوگا, البتہ ہمارے دیگر ناظرین کے لیے یا آئندہ کسی کو یہ مسئلہ درپیش ہو تو ان کی معلومات میں انشاءاللہ عز و جل ضرور اضافہ ہوا ہوگا کہ زمزم شریف کی موجودگی میں جب کتنی مقدار میں کہ اسے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے اور کوئی اور پانی نہیں, تو تیمم کی اجازت نہیں ہوگی بلکہ اسی سے وضو یا غسل کرنا ہوگا. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد ارشد ہے, میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ تیمم کن کن صورتوں میں باطل ہو جاتا ہے؟ ریپیٹ ہے یہ سوال, ابھی وضاحت گزری, دوبارہ ارشاد فرما دیجیے کہ تیمم کن کن صورتوں میں ٹوٹ جاتا ہے. جیسے کہ اس سے پہلے جواب میں بھی بیان کیا جا چکا تھا کہ جو عوارض وضو توڑنے والے ہوں یا جو اسباب غسل کو واجب کرنے والے ہوں, تو جب غسل فرض ہو جاتا ہے یا وضو توڑنے کے اسباب پائے جاتے ہیں تو ان صورتوں میں وضو ٹوٹ گیا تو وضو ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ تیمم بھی اگر کسی کا تھا اور وضو ٹوٹنے کے اسباب پائے گئے تو ان سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا. اب آئندہ اس کو نماز پڑھنے کے لیے اگر وہ وضو پر قادر ہے تو وضو کرے گا, اور وضو پہ قادر نہیں, جیسے کہ قدرت نہ ہونے کی چند صورتیں گزری جن میں تیمم کی اجازت مل جاتی ہے, تو ان اسباب کے پائے جانے سے جن سے وضو ٹوٹ گیا, اب اس کا تیمم تھا تو وہ بھی ٹوٹ گیا, اب اس کو نماز وغیرہ کی ادائیگی کے لیے تیمم کرنا ہوگا. یا پانی پر قدرت اس کو حاصل ہو جائے, اور پانی پہ قدرت جیسے کہ پیچھے بھی بیان کیا کہ اگر کسی عذر بیماری کی وجہ سے اس کو غسل تیمم کی اجازت ملی تھی, اب وہ بیماری جاتی رہی یا پانی نہیں تھا, اب پانی میسر آ گیا, تو اب پانی جیسے ہی اس کے پاس آ گیا تو یہ اس کا جو تیمم تھا وہ ختم ہو گیا. اس کو یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص اس بنا پر تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کو اب جس مقام پر یہ موجود ہے اس مقام پہ پانی اس کے پاس نہیں, اور اطراف میں چاروں طرف ایک ایک میل اس کو پانی نہ ملنے کا ظن غالب تھا, اس نے تیمم کر کے نماز شروع کر دی. اب اسی دوران یہ بھی نماز پڑھ رہا تھا, 2 ہی رکعتیں ادا کی تھیں کہ کوئی پانی لے کر آ گیا, اور پانی لا کر وہ پیش کرنا چاہ رہے کسی کو پانی کی ضرورت ہے یا نہیں,
اور اس کو پتا ہے کہ پانی لانے والا جب اس سے پانی مانگا جائے گا تو وہ پانی دے دے گا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب اس کو پانی سے وضو کر کے پھر دوبارہ سے نماز پڑھنی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے سماعت کیا کہ کن کن صورتوں میں تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام عمران شیخ ترکلا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ سفر کر رہے ہوں اور راستے میں گاڑی کہیں خراب ہو گئی تو وہاں نماز میں تقریباً آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ باقی ہے، ہم تیمم کر کے نماز پڑھیں یا وضو کے لیے پانی نہیں میسر کہیں سے بھی، تو اس کا کیا کیا جائے؟ سفر سے متعلق انہوں نے پوچھا ہے کہ گاڑی خراب ہو گئی، وہاں پانی نہیں ہے اور دور جانا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ نماز کا وقت بھی جا رہا ہے۔ تو اس کی فقہ کرام نے چند صورتیں بیان فرمائی ہیں، تو وہ انشاءاللہ سن لیتے ہیں تو تمام اسی میں جواب آ جائے گا۔ اولاً یہ کہ اگر اس کو گمان ہے کہ 1 میل کے اندر اندر پانی مل جائے گا تو پھر اس پر تلاش کرنا لازم ہے کہ پانی تلاش کرے، بغیر تلاش کے اس کا تیمم کرنا جائز نہیں۔ اور اسی حالت میں اگر اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور بعد میں تلاش کرنے پر پانی مل گیا تو وضو کر کے اس پہ لازم ہے کہ اعادہ کرے نماز کا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ غالب گمان یہ ہے کہ پانی نہیں ملے گا اور اس نے تلاش بھی نہیں کیا، پھر تیمم کیا، نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی ایسا آ گیا کہ جس نے اس کو بتا دیا اور بعد میں معلوم بھی ہو گیا پانی تو بالکل قریب تھا، یا اب وہاں سے اس نے کسی سے پوچھا ہی نہیں تھا، یعنی لوگ قریب موجود تھے لیکن اس نے کسی سے پوچھا نہیں، وہاں پھر پوچھنے پہ بتا دیا کہ پانی قریب ہے، تو اس کا تیمم جاتا رہا لیکن نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر پانی قریب ہی تھا اور اس نے لوگوں سے پوچھ لیا اور انہوں نے بتا دیا تو اس صورت میں یہ کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو اعادہ کر لے، لازم تو نہیں، نماز تو ہو جائے گی لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز کا اعادہ کر لے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر قریب میں پانی ہونے یا نہ ہونے کا گمان نہیں تو تلاش کر لینا بھی مستحب نہیں ہے اس پہ، کہ ایک تو صورت نہیں ہے کہ اس کو قریب میں گمان ہو، ایک ہے اس کو معلوم ہے کہ نہیں ہے تو اس پہ تلاش کرنا ضروری نہیں ہے، بغیر تلاش کے یہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اور اگر گمان، چوتھی صورت یہ ہے کہ گمان ہے کہ میل کے اندر تو پانی نہیں ہے لیکن میل سے کچھ فاصلے پر جائے گا تو پانی مل جائے گا، تو پھر اب جس طرح کہ جیسے ساحل نے کہا کہ آدھا پونا گھنٹہ رہتا ہے نماز میں، تو پھر اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ آخری وقت تک انتظار کرے، یعنی مزید سفر کر لے یا کوئی ایسی صورت، یعنی یہ تو ایک مخصوص صورت ہے کہ ان کی سفر میں گاڑی خراب ہو گئی، بالفرض اگر کوئی سفر میں ہے اور ایسے سفر میں کہ گاڑی تو اس کی ضرورت سے وہ آگے جا سکتا ہے لیکن اب وہ یہ سوچ لے کہ میں اگر آگے چلتا جاؤں تو شاید پانی نہ ملے، تو اس میں مستحب یہ کہ آخری وقت تک، جب تک نماز میں کراہت کا وقت شروع نہیں ہوتا اس وقت تک وہ تاخیر کرے، اگر ویسے پانی تک پہنچ گیا تو وضو کر کے نماز پڑھ لے، اور اگر نہیں پہنچ پاتا تو پھر وہ تیمم کرے اور نماز پڑھ لے۔ ماشاءاللہ، تو آپ نے وہ صورت بیان کی کہ اسے گمان ہے، گمان نہیں ہے، غالب ہے، گمان غالب نہیں ہے، تو اس پر کیا حکم ہے؟ اگر کسی کے پاس پانی بھی ہے، اس کو قدرت بھی ہے، استعمال بھی کر سکتا ہے، اس کو کوئی ایسا مرض بھی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو غسل فرض ہے اس پر، لیکن اب ایک اور مسئلہ یہ ہو گیا کہ اگر غسل کرے گا تو چونکہ غسل میں کچھ وقت زیادہ صرف ہوتا ہے تو نماز کا وقت چلا جائے گا، تو اگر ایسی صورتحال کا کسی کو سامنا ہو تو اس وقت وہ کیا کرے؟ کیا تیمم کر کے نماز پڑھ لے یا نماز قضا کرے؟ ایسی صورت میں جس پر غسل واجب ہو اسے چاہیے تو یہ کہ بلا وجہ تاخیر نہ کرے، جس طرح ہم نے شروع میں سن لیا کہ جنبی کے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ تاخیر نہ کرے، لیکن اگر نماز کا اتنا وقت تنگ ہو گیا تو غسل کر کے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے پھر شرعی حکم یہ ہے کہ جسم پہ جہاں جہاں نجاست لگی ہے وہ نجاست صاف کر کے تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اور اس کے بعد پھر وہ وضو کر کے نماز کا اعادہ کرے گا، یعنی جب غسل کر لے گا، جب وہ تیمم کا، تو اپنا غسل کرنے کے بعد اس کا اعادہ کرے گا۔ لیکن غسل کرنے میں یہ ضروری ہے کہ جس طرح آج کل اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ شیمپو بھی لگانا ہے، صابن بھی لگانا ہے، پھر غسل کرنا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے شریعت میں۔ شریعت میں جو غسل کے فرائض بیان کیے گئے وہ پورے ہو جائے، پورے جسم پہ پانی بہ جائے اور اتنا وقت ہے تو پھر اس میں لازم ہے کہ وہ غسل ہی کریں، اگر اہتمام کے ساتھ نہیں کر سکتا
تو بغیر اہتمام کے جو غسل کے فرائض ہیں وہ مکمل کریں، مکمل کرنے کے بعد وہ غسل کر کے اپنی نماز ادا کریں۔ لیکن اس مسئلے پر بھی وہی عمل کر سکے گا نا جس کو غسل کے فرائض معلوم ہوں گے، جو ہم نے کہا کہ اہتمام کے ساتھ غسل کرنا ضروری نہیں ہے، جو بنیادی فرض ہیں فقط وہ مکمل ہو جائے تو آپ کر کے وہ نماز پڑھ لیں، پھر بھلے بعد میں صابن کے ساتھ یا جو بھی وہ نہاتا رہے۔ تو یہ سب علم دین سے متعلق ہے، علم دین حاصل ہوگا تو جیسا کہ پہلے عرض کیا تو ہمارے لیے بہت سارے مقامات پر آسانی کا سامان ہوگا۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو یہ تمام مسائل سیکھنے کا اور ان کے مطابق عمل کرنے کا ہمیں جذبہ ملے گا۔ اور یہ سب مسائل ظاہر ہے کہ ایک نشست کے اندر سیکھنا ممکن نہیں ہوتا، جس طرح ہم دیگر علوم سیکھنے کے لیے، دیگر اشیاء سیکھنے کے لیے، دیگر فنون سیکھنے کے لیے وقت دیتے ہیں، وقت صرف کرتے ہیں، اس کی دہرائی کرتے ہیں، کسی بھی صاحب فن کو، ماہر کو بار بار سناتے ہیں، اپنا امتحان کرتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں، پھر کہیں جا کر ہمیں کسی ایک شے کے اندر پختگی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمیں علم دین کے بارے میں بھی غور و فکر کرنا، بار بار اس کی دہرائی کرنا اور اہل علم کے ساتھ صحبت اختیار کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ علم دین کے مدنی پھولوں سے بھرپور ہے۔ آپ قافلے میں سفر کر رہے ہیں، آپ درس میں شرکت کر رہے ہیں، ہفتہ وار اجتماع میں آپ حاضر ہو رہے ہیں، مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، تو یہ سب باتیں ہمیں علم دین سکھانے کا سبب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ عزوجل ہمارے دین اور دنیا دونوں کے لیے بے حد برکات کا موجب ہوگا۔ ریکارڈ کال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، میں راشد خان کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جناب میرے سر میں بہت تکلیف رہتی ہے، سر پہ پانی ڈالنے سے اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، سر پھٹنے لگتا ہے۔ اب اگر مجھ پہ غسل فرض ہو گیا ہو، کیا میں ایسی صورت میں تجمل کر سکتا ہوں؟ شاید ان کی زبان میں لکنت ہے، تیمم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ پرابلم ہے کہ سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اور پانی وغیرہ ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں ان کو اجازت ہوگی؟ عام طور پہ جیسے کہ آپ نے کہا لکنت زبان میں ہوتی ہے، عام طور پہ چونکہ تیمم سے لوگ اتنا پالا پڑتا نہیں ہے، وضو یا غسل تو نارملی کرتے ہی ہیں، تو یہ نام یاد ہوتے ہیں زبان پہ، لانا آسان ہوتا ہے۔ تیمم بہت کم کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس وجہ سے اس کا تلفظ صحیح طور پہ ادا نہیں کر پاتے۔ تیمم، بعض سوالات جو ابھی ریکارڈڈ آئے تھے اس میں تیمیم کے بھی الفاظ سنائی دیے گئے تھے۔ اب وہ تو ہماری اردو ہے نا، جیسا کہ پڑھنے کا رجحان نہیں ہوتا تو کتابچے کو کتا بچہ بھی بعض لوگ پڑھ ہی دیتے ہیں، تو اب تیمم کو تیمیم بھی پڑھتے ہوں گے۔ تو اصل یہ لفظ تیمم، اور الحمدللہ امیر اہل سنت کے جو کتب اور رسائل کے اندر یہ تلفظ کی درستگی کا اہتمام کرنے کے لیے اعراب کی بھی ترکیب بنائی جاتی ہے تاکہ اسلامی بھائیوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ درست تلفظ ہے، درست تلفظ کرنا بھی آتا ہے۔ تیمم اصل لفظ ہے۔ تو ابھی تیمم کے بارے میں ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا کہ ان کے سر میں شدید تکلیف ہوتی ہے، غسل فرض ہو جائے تو ایسی صورت میں اگر یہ سر پہ پانی ڈالیں گے تو سر پھٹنے لگتا ہے، تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر کسی شخص پر غسل فرض ہو جائے اور سر پر پانی ڈالنا واقعتاً اس کو نقصان پہنچاتا ہو، اور سائل کے بیان سے لگ رہا ہے کہ واقعتاً ان کے ساتھ ایسا پرابلم ہے، تو ایسی صورت میں ان کو تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ سر کو چھوڑ کر چہرے پہ پانی بہائیں، اور بقیہ جو گردن ہے، گردن، گلا، اس سے پورے نیچے سارے بدن پر پانی اچھی طرح، جو 3 فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور جو تیسرا فرض ہے سارے بدن پہ پانی بہانا، تو اس میں یہ سر کو چھوڑ کر بقیہ سارے جسم پر پانی بہائیں گے۔ اب رہا سر، تو اس کا یہ کریں گے کہ اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے اور پورے سر کا اچھی طریقے سے مسح کریں گے، تو سر کا کوئی حصہ ایسا نہ رہے کہ جس پر ہاتھ گیلا نہ پھراؤ، تو مکمل ہاتھ اچھی طریقے سے سر پہ پھیریں گے، تو اس طرح سر پہ مسح ان کے لیے یعنی دھونے کی جگہ مسح اس کے قائم مقام ہو جائے گا۔ جیسے کہ ہمارے عام طور پہ کسی کو پلاسٹر چڑھ گیا ہڈی ٹوٹنے کی بنا پر، اب وہ دھو نہیں سکتا، تو دھونے کی جگہ اس کے لیے مسح کا حکم ہوتا ہے۔ پٹی بندھی ہوتی ہے،
زخم کی، تو اس کے اوپر پانی، اس زخم پہ پانی بہانا زخم کو تکلیف دیتا ہے، دیر سے ٹھیک ہوگا. تو ایسی صورت میں پٹی بندھی ہوئی ہے، اس کو کھولنا اس کے لیے دشوار ہے، تو اس بندھی ہوئی پٹی پر اپنا گیلا ہاتھ پھیر لے. اور اس کے علاوہ جو بقیہ حصے ہوتے ہیں وضو میں، ان کو جس طرح دھونے کا حکم ہے، تو غسل کرنے والے شخص پہ بھی یہی حکم ہے کہ سر پہ پانی بہانا تکلیف دے رہا ہے تو سر کو چھوڑ کے بقیہ پورے جسم پر پانی بہائے اور سر کا بعد میں گیلے ہاتھ سے مسح کر لے. تیمم کی اجازت نہیں ہے. تو جناب آپ کو تیمم کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کے سر میں درد ہے تو سر کا مسح کیجیے اور بقیہ جسم جس پر پانی بہانا آپ کے لیے تکلیف کا باعث، نقصان کا باعث نہیں، اس کو مکمل طور پر دھوئیے اور اس طرح سے اپنے غسل کو جو ہے وہ بجا لائیے. اور اگر جیسے بعضوں کو یہ ہوتا ہے سردی میں ٹھنڈا پانی سر پہ پڑے جی جی تو یہ سر میں درد کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، اور اگر گرم پانی سے کچھ نہیں ہوتا، نارمل طریقے سے غسل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ سر میں مسح کرنا بھی جائز نہیں ہوگا. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر ٹھنڈا پانی مضر ہے، نقصان دے رہا ہے، اور گرم پانی نقصان نہیں دیتا تو اس کو گرم پانی سے غسل کرنا چاہیے، تاکہ یعنی کوشش یہ ہو کہ جو فرض شریعت نے ہم پہ لاگو کیا ہے اس کو ہم کسی درجے میں آ کر ادا کر سکتے ہیں تو اس کو ادا کرنا ہوگا بلکہ یہ ضروری ہے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبد القادر بات کر رہا ہوں ناظم آباد کراچی سے. مولانا صاحب، ہم سب کو مدنی چینل دیکھ کر بہت سکون ملتا ہے اور ہمیں اس کی برکت سے علم کا خزانہ گھر بیٹھے مل جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ غسل کی حاجت ہو گئی، گھر میں پانی اتنا ہے کہ وضو کریں تو غسل نہیں ہوگا، یعنی پانی بہت کم مقدار میں ہے، تو اب اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ مطلب پانی بھی ہے اور غسل کے لیے پورا بھی نہیں ہے. ارشاد فرمائیے. عبد القادر بھائی، مدنی چینل آپ دیکھتے ہیں اور الحمدللہ اس سے برکتیں حاصل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو مزید استقامت نصیب فرمائے. واقعی مدنی چینل ہے. جہاں آپ برکتیں حاصل کرتے ہیں وہیں دوسروں کو بھی اس کی ضرور ترغیب دیا کریں. انشاءاللہ عز و جل جس طرح آپ مدنی چینل سے سیکھتے ہیں دیگر لوگ بھی فیضیاب ہوں گے. اور اگر ہمارے دعوت دینے سے کسی نے مدنی چینل دیکھا، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوا، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکات ہمیں بھی ملیں گی. پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں عبد القادر بھائی کہ پانی تو ہے لیکن غسل کے لیے کافی نہیں، کم مقدار میں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں حکم تو تفصیل کے ساتھ پیچھے گزر چکا کہ جو 4 صورتیں ہوں گی، لیکن شہروں میں عموماً ایسا کم ہوتا ہے. اب جس طرح کا یہ بیان کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان پہ بھی لازم ہے کہ 1 میل چاروں طرف تلاش کریں. ان کے گھر میں نہیں تو قریب والے گھر سے لے لیں، ورنہ عموماً مارکیٹ سے مل جاتا ہے پانی، خرید لیں. اور اگر ایسی صورت ہو جائے کہ 1 میل کے اندر یعنی کسی شہر میں پانی ہی نہ ہو یا گاؤں ایسا ہو کہ نہیں ہو، تو پھر وہ یہ کہ وضو کر لے اور تیمم کرے. لیکن ایسی صورت بہت کم پائی جائے گی، درپیش ہوتی ہے. لیکن شہر میں ماشاءاللہ جیسے انہوں نے ناظم آباد کا کہا، جی تو گنجان آباد علاقہ ہے، وہاں 1 میل کے اندر اندر اگر رات کو بھی 2 بجے کے بعد بھی اگر ہے تو دیگر چیزیں مل جاتی ہیں، تو ایسی سہولت ہو سکتی ہے. کوشش کرنا اس پر لازم ہے. اور جو صورتیں بیان کی گئی ان صورتوں کے پائے جانے میں ہی اس کو تیمم کی اجازت ہوگی، ورنہ جو ہے وہ پانی کو تلاش کر کے غسل کرے. آخری سوال ایک رہ گیا ہے، آئیے اس کو سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محبوب احمد کریم آباد کراچی سے بات کر رہا ہوں. جناب میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں پانی ہی اتنا ہے کہ اگر کھانا بنائیں گے تو وضو کے لیے نہیں بچے گا، تو کیا ایسی حالت میں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی حضور، محبوب بھائی پوچھ رہے ہیں کہ پانی اتنا ہے کہ یا تو کھانا بنائیں یا وضو یا غسل میں استعمال کریں، تو ایسی حالت میں کیا کریں؟ محبوب بھائی کو تو چاہیے کہ ان کے گھر میں اگر کھانے کے لیے پانی یعنی اتنا پانی ہے کہ کھانا ہی بن سکتا ہے، تو محبوب بھائی کے گھر کے قریب مسجدیں ہیں، تو محبوب بھائی مسجد میں ہی جا کے وضو کریں گے، وہیں پر اپنی نمازیں ادا کریں گے. ہر ہائی کہ اسلامی بہنوں کا کیا کرنا ہے، اسلامی بہنیں تو مسجدوں میں نہیں جاتی، تو یہ گھروں میں رہتی ہیں. تو مرد پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کے لیے وضو کے پانی کا بھی بندوبست کرے. تو اگر یہ شادی شدہ ہیں، ان کی بچوں کی امی کو وضو کرنا ہے اور گھر میں پانی اتنا ہے کہ کھانا ہی پک سکتا ہے، تو اس سے چلیں کھانا پکا لیں.
اب ان پہ لازم ہے محبوب بھائی پر کہ یہ اپنی بچوں کی امی کے لیے وضو کا بندوبست کریں، کہیں سے پانی لے کر آئیں اور ان کو وضو کے لیے پیش کریں۔ ایسے ہی بہنیں ہیں تو بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے بہنوں کے وضو کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کہیں سے پانی کا بندوبست کریں۔ اور عام طور پہ ہمارے یہاں شہر کراچی میں اگر کسی کے گھر میں پانی ختم ہو بھی جاتا ہے تو آس پڑوس سے پانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر آس پڑوس سے پانی مل سکتا ہے یا کسی کے گھر سے پائپ لائن لا کر اپنی موٹر چلا کے ٹنکی میں پانی بھرا جا سکتا ہے تو ان صورتوں میں تیمم کی اجازت نہیں ہوگی، نہ اسلامی بھائی کو نہ اسلامی بہن کو۔ اگر واقعی ایسی صورت ہے کہ بس اس کے گھر میں پانی ہے اور وہ کھانا پکانے کے لیے اور ایک ایک میل چاروں طرف اور کہیں سے پانی ملتا ہی نہیں ہے، واقعی کوئی ایسی صورت، چلو شہر کراچی کو چھوڑ کر کوئی بھی ایسا مقام ہے تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ مطلب یہ عام طور پہ شہروں میں ایسی نوبت کم آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہا معاملہ، یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جیسے سفر کی حالت میں کوئی جا رہا ہو اور راستے میں اس کو پڑاؤ کرنے کا موقع ملا، اب اس کے پاس مشکیزے میں پانی ہے، کین اس کے ساتھ ہیں، پانی ہے، اب اس کے اندر کھانا پکانے کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے، اگر وضو کرتا ہے تو پورا کین خالی ہو جائے گا، اور کھانا پکانا ہے تو اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے ایسے موقع پر ایک اصول عطا فرمایا ہے کہ جس چیز کا قائم مقام ہوتا ہے تو قائم مقام موجود ہونے کی صورت میں ضرورت کے تحت اصل شے کا حکم ختم ہو جاتا ہے اور اس کے قائم مقام کی طرف حکم متوجہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنے کھانا پکانا ہے تو کھانا پکانے میں پانی کی ضرورت پڑے گی، اب پانی نہ ہو تو کھانے کا عمل نہیں ہو سکتا، کھانا بغیر پانی کے نہیں پکے گا۔ لیکن نماز پڑھنی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے شریعت نے ہی کہا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو اللہ تعالیٰ نے بھی وضو کا حکم بیان فرمایا، جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو وضو نہ ہو تو وضو کرنے کا حکم دیا، اور اسی آیت وضو کے بعد ہی آیت تیمم کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، یعنی اس کا قائم مقام موجود ہے۔ اب چونکہ وضو کا قائم مقام تیمم ہے، جو کام وضو کر کے یعنی نماز کی ادائیگی ہو سکتی تھی تو وہی وضو کے بغیر تیمم کے ذریعے سے بھی ادا ہو سکتی ہے، تو گویا وضو کا قائم مقام موجود ہے۔ تو اگر پانی اتنا کم ہے کہ اگر سالن وضو کریں گے تو سالن پکانے کے لیے نہیں بچے گا، یا پیاس کی شدت اتنی ہے اور جس جگہ سفر کر کے پہنچنا ہے اس تک درمیان میں پانی نہیں ملے گا اور یہ پیاس کی وجہ سے اس پانی کو اسٹاک کیا ہوا ہے، وضو میں اس کو لانا پیاس کے لیے تکلیف کا سبب بن جا سکتا ہے، تو اسی صورت میں یہ وضو یا غسل فرض ہونے کی صورت میں تیمم کرے اور پیاس کے لیے پانی کو بچا کر رکھے، سالن پکانے کے لیے پانی کو استعمال کرے، کہ پیاس کا کوئی قائم مقام نہیں ہے، اگر پانی کی ضرورت پڑ رہی ہے اور پیاس کی حاجت ہے تو پانی کے بغیر پیاس نہیں بجھے گی، تو اس بنا پر پانی پیاس کے لیے بچا کر رکھ لے، سالن بنانے کے لیے استعمال کرے اور وضو کی جگہ تیمم کرے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ آج کے ہمارے سوالات تھے سلسلے کے، ہمارا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا ہی چاہتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں طہارت، پانی اور نجاستوں کے احکام سے متعلق سوال جواب کو ہم شامل کریں گے۔ یہ ترتیب کے ساتھ ہم سلسلے میں یہ بیان کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو پانی کے متعلق جو احکامات ہیں، اس کی پاکی ناپاکی، اس قابل استعمال ناقابل استعمال ہونے کے حوالے سے، اور نجاستوں سے متعلق، نجاست کی بھی اقسام ہے، کون سی نجاست کتنی مقدار میں ہو تو اس کا کیا حکم ہوتا ہے، کپڑے پر نجاست کا کیا حکم ہے، پانی میں نجاست کا کیا حکم ہے، جسم پر نجاست لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے، پھر ہر نجاست کا ایک اپنا الگ حکم ہے۔ اس موضوع سے متعلق آپ اپنے سوالات ابھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں، امید ہے آپ اسکرین پر ہمارا نمبر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ تحریری طور پر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، اپنے سوالات کا جواب چاہتے ہیں تو ہمارا میل ایڈریس آپ کے لیے موجود ہے darulifta@dawatیسلامی.net۔ اس ایڈریس پر آپ میل کر کے اپنے پیش آمدہ سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں،
اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.